صرف یہ کہنا ہے، دیکھیں ایک تو معاشرتی مزاج ہے، بالکل وہ تو ہے، اس پہ کیا تبصرہ کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ویلیوز، پرنسپلز، آپ کے اقدار یہ لیڈرشپ نے طے کرنے ہوتے ہیں، رہنمائی کرنی ہوتی ہے، رابری کرنی ہوتی ہے. جب آپ سٹنگ ججز کے اوپر یہ باتیں کہیں گے اپنے پارلیمان سے لے کے جلسے جلوسوں تک، اور اس کی کوئی قیمت آپ کو ادا نہیں کرنی پڑے گی، تو آپ تھریش ہولڈ بہت ہائی کر دیتے ہیں. کس نے روکا تھا پی ایم ایل این کو؟ لے جاتے عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف ہی ریفرنس لے جاتے، جسٹس اعجاز کے خلاف ریفرنس نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس پھر شاید مواد نہیں ہے، مگر ان کے فیصلوں پہ تنقید کریں. آپ ذاتیات پہ اتر کے کندھا رہ گیا، ٹانگیں کٹ گئیں، کریڈیبلٹی پہ، انٹیگریٹی پہ، یہ دس از معاشرہ آپ کا جو وہی جھلک دکھائے گا کہ جو لیڈرشپ آپ کے اصول طے کرے گی. دا بک اسٹاپس ایٹ دا لیڈرشپ وچ ایور ون اٹ از، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پی پی پی. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ، ہم نے پچھلے 1.5 سال کے اندر، 2 سال کے اندر 1 انچ اور آگے کراس کر لیے. پہلے سابق جس طرح آپ نے کہا ریٹائرڈ کی بات کرتے تھے، اب ہم حاضر سروس کی کرتے ہیں، اور کوئی مائیکل آل کچھ نہیں کر سکتا بیکاز یور لیڈرشپ از ڈوئنگ دیٹ. یہ بات درست ہے کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں لیڈرشپ بھی ہے، لیکن لیڈرشپ کے علاوہ بھی آئی اسٹل بلیو کہ ہمارا جس کو آپ معاشرتی کہتی ہیں نا، میں آپ کو تھوڑی سی مثالیں دے دیتا ہوں. ہم امریکہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ سب سے قانونی طور پر تگڑا ملک ہے. آپ کو یاد ہوگا جب کٹرینا ادھر طوفان آیا تھا تو لوٹ مار شروع ہو گئی تھی، لوگ دکانیں توڑ کے، کیونکہ شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈر دیے گئے تھے. قانون ہوتا ہے جو سزا اور جزا کا تعین بھی کرتا ہے اور لوگوں کو ایک سرٹن لائن کراس نہیں کرنے دیتا. رؤوف صاحب اکثر ہم مثالیں دیتے ہیں برطانیہ کی، آپ کو یاد ہوگا جو ریشل ان کے فسادات ہوئے تھے اور اس میں 2011 میں چوری چکاری شروع ہوئی، انہیں رات کو ڈالتے لگائیں، کیمرے نکالو، نے کہا بندے پکڑ کے اندر کرو تاکہ آئندہ دوبارہ ہم یہ کام نہ کرنے دیں. سو کہیں نہ کہیں آئی ایگری کہ یہ بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ پابندیاں یا سیٹ لگانا پڑتا ہے. لیکن یہ سو آپ فیور میں اس جے آئی ٹی کے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاستدان کھلے رہیں اور ان کو سیاسی طور پہ سوٹ کرتا ہو اور وہ کر دیں، اور آپ کہیں کہ یہ سیاسی طور پہ جلسے میں کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں نہیں کیا جا سکتا. میرا خیال ہے ہر جگہ پہ ایک معاشرے کو اگر آپ نے کرنا، نہیں پولرائزیشن کے ٹیگ لگا کے اس کو کر دینا بڑا آسان ہے، لیکن پولرائزیشن ہوتی کیسے؟ اگر بریک کے بعد ہے تھوڑی سی اس پہ میرا خیال ہے آپ نے بریک اگر نہیں لینی تو کر دیں. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں، اب تھوڑا سا چلے ہمارے اوپر بلیم آتا ہے لیڈرشپ پہ، بالکل میں ٹھیک ہے، فیئر انف. کوئی تھوڑا سا ہمارے کوئی ججز صاحبان بھی تھوڑا سا لیں گے کہ جب اتنی آپ کے اپنے اندر اتنی ڈویژن ہے اور بڑی خوفناک قسم کی ہے، آپ ایک دوسرے کے خلاف لیٹر لکھ رہے ہیں، لیٹر پھر میڈیا کو مطلب لیک بھی کیے جا رہے ہیں، پھر اچھا وہاں بینچ کی اس میں ہو رہی ہے کہ اگر اس میں کاروائی ہو رہی ہے، فیلو ججز ایک دوسرے کے خلاف وہیں پہ اپنا جو بھی پرسنل ان کے ایشوز ہیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں، میڈیا تو اس کو رپورٹ کرے گا. آپ اپنے اینیمیز کو آپ ایک واچ ڈاگ ہیں. یہ پارلیمنٹیرینز ہوں، یہ یہاں پہ آپ کے حکمران ہوں، کبھی بھی کوئی عدالتوں کو پسند نہیں کرتا ہوتا. آپ ان کو سپیس دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں. آپ یہاں لارجر بینچ بنانے کو تیار ہیں، اپنی مرضی کے 2-3 ججز بٹھا لیتے ہیں ساتھ، اور اس کے بعد آپ کو جتنا کہا جائے کہ ایک لارجر بینچ بنا دو، آپ کہتے ہیں میں تو نہیں بناؤں گا، 1.5-2 سال میں چیف جسٹس ہوں. آپ کو یاد ہوگا عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں سپریم کورٹ کا زیادہ زوال ہوا. ریزن آپ نے جب وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی میں 20 آپ نے ایم پیز کو روک دیا کہ ووٹ ان کے کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے، تو آپ نے نیا آئین لکھ دیا نا. آپ نے سپریم کورٹ نے اپنی جورسڈکشن سے باہر جا کے فیصلہ کیا جس کو پارٹیز نے ماننے سے انکار کیا. آپ نے وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو قانون میں ہوتے ہیں، ان کو سزا ضرور دیتے 20 کو. ویسے ہی آپ نے اس فیصلے کو دیکھ کر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے آرٹیکل 17 کو وائلیٹ کرتے ایک شہری کا بنیادی رائٹ کسی سیاسی جماعت سے ایسوسیٹ کرنے کا یا ووٹ ڈالنے کا وہ لے لیا ہے. آئین میں یہ لکھا ہے کہ آپ اس کو اگر غلط پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے اگینسٹ یور پارٹی انسٹرکشن یو میں بی ڈسکوالیفائڈ. فیئر انف، ان کو ووٹ ڈالیں گے، لیکن ووٹ ڈالیں گے تو آئی ایگری ود یو. میں نے یہ میرا یہ ویو تھا کہ اس میں لکھا ہے کہ ووٹ ڈالیں گے، اس کے بعد کی سزا کا تعین ہونا تھا. آپ نے ووٹ ڈالنے کا ہی پروسیس ختم کر دیا، اور انہوں نے پرویز الہی صاحب کی حکومت بنوا کی تھی انہیں 20 ووٹوں کی وجہ سے. جب جج اس میں میرا آپ سے تھوڑا سا اختلاف اس لیے ہے، میں آپ کو اپنا ویو بتا دیتا ہوں اور پھر بریک لے لیتا ہوں. کچھ اور میرا یہ ماننا ہے اس وقت اگر آپ کتنا تیز ہے، اگر آپ کی ہمت ہے، آپ اگر آپ کو ہینڈل کرتی ہیں. اس فیصلے سے میں اختلاف کرتا ہوں، جو مرضی آپ کہیں، میں اس فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں جس میں کہا گیا کہ ووٹ بینیفیشری کون تھا. سر دیکھیں، اور وہ فیصلہ کیوں ہوا تھا، سن تو لیں. اختلاف ہے، لیکن آپ اس وقت کی اگر آپ پریس کو نکالے نا جو تنقید تھی، تنقید لارجلی اکیڈیمک نوعیت کی یہاں پر سن تو لیں سر تھوڑا خود بھی. اور آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جب بائی الیکشنز کی طرف جا رہے تھے تو لوگوں کا خیال تھا کہ نون واک اوور ہے یہ نون لیگ کی، آرام سے 16-17، اس لیے کسی نے اس وقت تنقید نہیں کی. تنقید ساری بائی الیکشنز کے بعد لارجلی شروع ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیصلہ ٹھیک تھا، اس کے بعد فیصلہ غلط تھا. اس نے ایک فلڈ گیٹس کھولے اور وہ فلڈ گیٹ کھولنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. کانسیکوینس کے اوپر یا جو نتائج نکلے اس کے اوپر آپ یہ ضرور بحث کر سکتے ہیں. میری بحث یہ ہے کہ پہلے سیاسی دانوں کو یہ شاید احساس نہیں ہوا اس وقت کی پی ڈی ایم کو کہ ہمیں اتنی بری طرح افیکٹ کرے گا کہ تحریک انصاف 15-16 سیٹیں جیت جائے گی. ایک دوسرا آپ نے جو کہا کہ میں اس کے حق میں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جے آئی ٹی ٹائپس بڑے احتیاط سے کام کرنا چاہیے. کتنا آسان، ہم نے اسی لیے تو یہ مثال دے رہے ہیں
کہ سیاستدان یہ راستہ کھولتے. سیاستدانوں کو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جلسے میں یہ تنقید کی اجازت ہے اور سوشل میڈیا پر نہیں. آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ آئیدر, آئی ایم سیئنگ دونوں کو یہ احتیاط سب کو برتنی پڑے گی. لیکن اگین میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اداروں کو اپنی عزت خود کرانی پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیمانڈ کریں کہ ہماری آپ عزت کریں گے کیونکہ اور ہم جو مرضی کریں. اداروں کو اپنی عزت خود کرانی ہے. اس کے لیے دیکھیں کہ پاکستان میں خصوصی ماحول ہے ہمیشہ سے. اس ماحول کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, چاہے وہ بندیال صاحب ہیں, چاہے وہ افتخار چودھری صاحب ہیں, چاہے ثاقب نثار صاحب ہیں, یا جو بھی فیصلہ ابھی ہوگا یا ہو رہا ہے. سو اس ماحول کی وجہ سے, ان کا چند پریشرز کی وجہ سے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یار یہ اس طرح ٹھیک ہے یا غلط ہے. بٹ اس کو بھی احتیاط سے کام کرنا چاہیے جو جی آئی ٹی ہے. یو کانٹ ریئلی سے کہ آپ باہر جا کے بندوں کو اٹھا لو, سر اڑا دو. لیکن اگر آپ نے کرنا پھر یہ ایک اکراس دا بورڈ آپ کو یہ احتیاط سب کو برتنے کی. یہ نہیں ہو سکتا کل مریم نواز صاحبہ جلسے میں کھڑے ہو کے کہیں وہ چلا گیا جس نے یہ کر دیا تھا, اور جو کچھ کہا انہوں نے جوڈیشری کے بارے میں, اور وہ ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے مخالف ججز کے بارے میں, لیکن کسی اور جج کے بارے میں نہیں. کسی کے بارے میں بھی تضحیق آمیز جو گفتگو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ادارے مت توڑیں, ان کو ڈیمالش نہ کریں, باقی کام آہستہ آہستہ چلتا رہے گا. اور ادارے بھی بنانے کی ضرورت ہے. بہت سے مسائل ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا روسا, کچھ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرح ان اداروں کی انسٹیٹیوشن بلڈنگ کیسے کرنی ہے.